اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے؟ آپ سم ٹائم مجھے کہیں گے یار آپ کی فلاں چیز مجھے اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو آپ کہیں گے کہ آپ کا بولنا اچھا لگتا ہے، کسی کو کہیں گے آپ کا اخلاق اچھا لگتا ہے، آپ جو ہے نا وہ دنیا کی کسی خاص چیز کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار کتنی خوبصورت ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو وہاں پہ تو آپ اس چیز کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ کیسے آپ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے ہو سکتی ہیں؟ اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ بھائی انسان جو ہے وہ جس کی بھی تعریف کرتا ہے وہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، اور سم ٹائم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو گویا کس طرح انڈائریکٹلی تعریف ہے؟ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی پروناؤنسیشن، آپ کی جو ہے نا وہ بات کرنے کا انداز بہت پسند ہے، تو وہ بات کرنے کا انداز مجھے کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو آپ کی والدین کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے، وہ کوالٹی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو گویا اگر اس کوالٹی کی تعریف کی جا رہی ہے تو وہ آپ کی اصل میں تعریف نہیں ہے، اصل میں وہ انڈائریکٹلی اس خالق کی، اس کریٹر کی تعریف ہے۔ تو اب اس پیرائے میں آپ اس کو سمجھیں کہ الحمد، تمام کی تمام تعریفیں، ٹھیک ہو گیا، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بھائی یہ میں نے ہی کے لیے کیوں کہا ہے؟ یہ جو لام کے شروع میں لفظ اللہ کے شروع میں لام لگا ہوا ہے نا، للہ، اللہ ہی کے لیے، اس نے معنی کیا ہے کہ بھائی ساری تعریفات جو ہے وہ اصل میں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ربی، جو رب ہے۔ بھائی رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں کہ جو رب وہ ذات ہوتی ہے اصل میں جو عدم سے وجود میں لے کے آتی ہے نا چیزوں کو۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، عدم سے وجود میں لے کے آنا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ایک چیز کا وجود نہیں تھا اور میں اس کو وجود بخشا ہے میں نے۔ کوئی سائنسدان، کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے کے آیا ہوں۔ کوئی نہ کوئی اس کا انیشیل پوائنٹ لازمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہے، جیسے ابھی میں پڑھا رہا ہوں جس کے اوپر، یہ ہارڈ ویئر کہاں سے بنا ہے؟ آپ خود سوچیں نا، کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہے، یہ ہارڈ ویئر کس چیز سے بنا ہے؟ ظاہری بات ہے اس میں جو پلاسٹک یوز ہوا ہے، یا اس میں کوئی اگر جو ہے نا وہ لوہے کی کوئی چیز ہے، یا اس میں کوئی اور کسی جو ہے نا وہ میٹل کی کوئی چیز ہے، تو وہ میٹل کہاں سے آئی ہے؟ بتائیں آپ، کہاں سے آپ نے لیا ہے اس کا؟ آپ کیا عدم سے اس کو وجود میں لے کے آئے؟ یعنی کچھ بھی نہیں تھا، خود بخود ساری چیزیں بن گئی؟ نہیں، کوئی نہ کوئی پروڈکٹ تھا، آپ نے اس کو ماڈیفائی کیا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو گویا آپ رب نہیں ہیں۔ رب کیا ہے؟ آسمان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس نے آسمان بنا دیے۔ انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس نے انسان بنا دیے۔ جنات نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس نے جنات بنا دیے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے عدم سے وجود لے کے آنا، یعنی کچھ کسی چیز کا نام نہیں تھا۔ آپ دیکھیں درخت نام کی ابتدا میں جب کوئی درخت نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی، اس نے درختوں کو وجود بخشا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، ہم کسی نہ کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم نے اگر اپنا جہاز بھی بنایا ہے یا ہم نے اپنی چیزوں کو بھی بنایا ہے، تو ہم نے کہیں نہ کہیں اس کا تھوڑا بہت، جیسے نا دیکھو ہم نے ایک جگہ پہ ایک ماڈل دیکھا، دوسری جگہ پہ دوسرا ماڈل دیکھا، تیسری جگہ پہ تیسرا ماڈل دیکھا، چوتھی جگہ پہ چوتھا ماڈل دیکھا، پھر ہم نے چاروں پانچوں ماڈل کو ملا کے ہم نے ایک ماڈل بنا دیا۔ ہم تو یہ کرتے ہیں، گویا ہم اللہ تعالیٰ کی کریشن کے نقال ہیں۔ یعنی ہم مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ سولر پلیٹس آپ نے دیکھی ہوں گی، یہ سلیکون کا جو ہے نا وہ مٹیریل جو ہے سینڈ کے اندر موجود ہے۔ کوئی شخص، کوئی سائنسدان دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے یہ سلیکون کو عدم سے وجود بخشا ہے؟ بھائی سلیکون ایگزسٹ کرتا تھا نا دنیا میں، بات سمجھتے ہیں؟ اس کو اٹھایا ہے، اس کو آپ نے ماڈیفائی کیا ہے، اس کو آپ نے پروڈکٹیو بنایا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، فہم دی ہے، جو ایکسپیریمنٹ آپ نے کیا ہے، آبزرویشن سے آپ نے جو چیزیں حاصل کی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے عدم سے نہیں حاصل کی۔ آپ کے پاس کوئی مٹیریل تھا تو آپ نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا نا، آپ کے پاس کوئی مٹیریل تھا تو آپ نے آبزرویشن کیا نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نہیں کہتے آبزرویشن کے بارے میں کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ آبزرو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے اونٹ کو کیسے وجود بخشا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی جانب دیکھیں اللہ نے اس کو بغیر ستونوں کے اتنا بلند کیسے کیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ آبزرویشن کی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ زمین کو دیکھیں کیسے اللہ نے اس کو بچھونا بنایا۔ قرآن کریم میں ہی ہے، اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو جہاز کی ٹیکنالوجی ہے
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھئی آسمان پہ کس طریقے سے چرند پرند جو ہے، یہ چیپٹر نمبر 29 میں سورۃ نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ ملک کے اندر یہ چیزیں ایڈریس کی ہیں نا کہ بھئی اولم یروا الی الطیر، کیا آپ پرندوں کی جانب نہیں دیکھتے، فوقہم اپنے اوپر، صافات، کچھ پرندے ایسے ہیں جو پر بچھائے ہوئے ہیں، ویقبضن، کچھ ایسے ہیں جو پر کو جو ہے نا وہ قبضے میں لے کے یعنی پروں کو بند کر کے بھی اڑتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ آبزرویشن کی آپ کو دعوت ہے، یہ آپ آبزرو کیا، آپ نے دنیا کے جانداروں پہ آبزرو کیا، آپ نے ایسے کبوتروں اور ایسے جانوروں کو دیکھا جو کلا بازی کھاتے ہیں، آپ نے ایسے جانوروں کو دیکھا جو سب میرین کی طرح جو ہے نا وہ سمندروں کے اندر چلتے ہیں. تو گویا آپ نے یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے اس کو آپ نے اپنی آبزرویشن میں لے کے، اپنے ایکسپیریمنٹس میں لے کے آئے، اپنی تحقیقات میں لے کے آئے. آپ نے پرندوں کے جو ان کے پر ہیں ان کے اینگلوں کو دیکھا کہ ہوا میں وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ اڑتے ہیں، کس طریقے سے ان کی ڈینسٹی جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے، میس میٹر کرتا ہے، والیوم میٹر کرتا ہے، اینگل میٹر کرتا ہے. آپ نے یہ ساری چیزوں کو آبزرو کیا ہے اینڈ دین آپ نے ایک پروڈکٹ بنایا ہے. تو گویا وہ جو آپ نے پروڈکٹ بنایا تو وہ اصل میں آپ نے کوئی عدم سے وجود نہیں بخشا، اللہ کی مخلوقات پہ آپ نے غور کر کے آپ نے اس کی جو کیلکولیشنز ہیں، اس کی جو ہے نا وہ نیچر ہے، اس کے ذریعے آپ جو ہے نا وہ ایک اچھے پروڈکٹ کی طرف پہنچے ہیں. اور وہ پروڈکٹ کو بنانے کی دعوت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا کہ غور کریں آپ. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے قانون یہ رکھا ہے کہ جو شخص جتنی محنت کرے گا اللہ اتنی آؤٹ پٹ اسے دے گا. اللہ کو یہ چیز نہیں ہے کہ بھائی یہ مسلمان ہے چلو اس کو تو بھائی اس کی تو سائنس میں سب سے زیادہ ریسرچ ہونی چاہیے، یہ کافر ہے تو اس کی کام ریسرچ ہونا چاہیے. اللہ نے ایک اسلوب مقرر کر دیا ہے کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جو شخص محنت کرے گا وہ کافر ہے مسلمان ہے. اللہ نے دنیا کے اندر اصول یہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی اس کو اتنا پھل ضرور ملے گا، وہ بے شک دنیا کے میدان میں ہے، وہ بے شک دین کے میدان میں ہے. یہ اصل میں آپ نے کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے اس بارے میں. تو گویا رب کی ڈیفینیشن آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی کہ رب کہتے ہیں کہ بھائی جو عدم سے وجود لے کے آتا ہے. آگے چلیں. اچھا، اللہ رب صرف ایک چیز کا نہیں ہے، یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ چلو یہ چیز اللہ نے بنائی ہے. یعنی آپ کو یہ ارتھ جو ہے، جو ہمارے سولر سسٹم کی زمین ہے ارتھ، ہمیں تو صرف یہی آبزرو کرنے کو مل رہا ہے عمومی طور پہ، یا کوئی سیٹلائٹس کے ذریعے یا جو ہے نا وہ دوربینوں کے ذریعے کوئی 2-4 اور جگہ مل جائیں گی آپ کو آبزرو کرنے کے لیے. بھائی اس کے باہر بھی تو اور کچھ ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو رب ہے، جو اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، جو اللہ تعالیٰ عدم سے وجود بخشنے والا ہے، وہ کوئی ایک عالم کا جو ہے نا وہ رب نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صرف تو نہیں پال رہا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ تو بھائی بہت لوگوں کو پال رہا ہے، بہت عالموں کو پال رہا ہے. اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے عالم اور ایک لفظ ہوتا ہے عالم. عالم اور عالم دونوں میں زبر اور زیر کا فرق ہے، ٹھیک ہے جی. جو ہے نا عالم زبر کے ساتھ، یہ پنجابی لوگ اکثر نا جو عالم دین ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عالم صاحب آ گئے ہیں، حالانکہ یہ عالم صاحب نہیں ہوتا. عالم لفظ ہے، عالم کا معنی ہوتا ہے علم والا. لام کے نیچے اگر لام کے نیچے زیر آئے گی تو اس کا معنی ہوتا ہے علم والا، اور اگر لام کے اوپر زبر آتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے جہان. ٹھیک ہو گیا، کائنات، ٹھیک ہے، ارد گرد کا سارا انوائرمنٹ کہہ لیں آپ. تو یہ ہے عالم، یہ جو یہاں پہ آیا ہوا نا عالم، یہ لام کے اوپر زبر ہے، اس کا معنی ہے جہان. تو گویا یہ عالم جہان کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے عالمین، یعنی ایک جہان کی بات نہیں ہے، سارے جہانوں کا اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. اور پھر سارے کا معنی ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الف لام بھی ساتھ لگا دیا. تو اب ذرا آپ اس کے معنی کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک تو نا عالم یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک عالم انسان ہے، ٹھیک ہے، ایک عالم جو ہے وہ جنوں کا عالم ہے، ایک عالم جو ہے فرشتوں کا عالم ہے، ایک عالم جو ہے وہ آسمانی مخلوقات کا اور زمینی مخلوقات کا عالم، ایک عالم جو ہے وہ جو ہے نا وہ سمندروں کا عالم ہے. یہ بھی ایک عالم کی کیٹیگری میں آتا ہے. اگر اس طریقے سے آپ ڈیوائڈ کریں، ایک عالم کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان کو آپ اکیلے دیکھتے ہیں تو ایک انسان کا عالم تھا جب انسان عالم ارواح میں تھا، یعنی جہاں پہ انسان کی روحیں تھی. قرآن کریم نے اس کو ڈسکس کیا ہے نا کہ ایک وقت تھا کہ جہاں پہ انسان جو ہے وہ کمبینیشن ہے روح کا اور جسم کا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے روحیں پیدا کی. اب روح پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بھائی تم سب مجھے رب مانتے ہو، تو روحوں نے اقرار کیا. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے. یہ وہ کون سا عالم تھا؟ وہ تھا عالم ارواح. اب ہم جب جو ہمارے روح کا اور ہمارے جسم کا کمبینیشن ہے، یہ بھی ایک عالم ہے. اور یہ کون سا عالم ہے؟ یہ ہے عالم دنیا. اب ہم جو ابھی باتیں شاتیں کر رہے ہیں اور پڑھ لکھ رہے ہیں، یہ سارا کون سا عالم ہے؟ عالم دنیا.
اس کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اچھا پھر ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، ایک وہ عالم ہے جو ہمارا جو ہے نا وہ قرآن کریم نے اس کو کہا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ عالم ہے ہمارا جس میں ہم نے برزخی عالم، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں نا کہ وہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ برزخی عالم ہے، یعنی وہ نہیں جانتے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ نہیں جانتے ان کے بارے میں وہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ عالم ہے، تو اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ اچھا اس کے بعد ایک اور عالم بھی ہے، وہ کون سا عالم ہے؟ وہ ہے عالم قیامت کہہ لیں آپ اسے، ٹھیک ہے، عالم محشر کہہ لیں آپ اسے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کے آخری شخص تک جو کائنات میں آئے گا اللہ نے سب کو وہاں پہ جمع کرنا ہے۔ وہ عالم کون سا ہے؟ وہ عالم محشر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی توڑے صرف عالم دنیا دا مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عالم ارواح کا، عالم دنیا کا، عالم برزخ کا، عالم محشر کا، عالم جنات کا، عالم جو ہے نا وہ ملائکہ کا، یہ سارے جتنے بھی عالم ہیں نا، اور اگر یہاں پہ جن مخلوقات کا ہمیں نہیں پتا وہ تمام کے تمام عالم بھی اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے۔ یہ ہے اس آیت کا اور کنسیپٹ جس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جب یہ کنسیپٹ آپ ذہن میں رکھ کے اللہ کی جو کبریائی ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، قوت ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، آپ سوچیں گے کہ یار کیسا خالق ہے، عدم سے وجود میں بخشنے والا، تو یہ آپ کو پھر سمجھ آئے گی نماز کے اندر کہ بھائی کیا ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب ذرا اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں، اصل میں ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مالک ہے، رب ہے، داتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کے معنی میں آ جاتی ہیں۔